ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن علاقہ چھوڑا اور اپنی بیوی اور بیٹے کو لے کر بے آب و گیا میدان مکہ میں تشریف لے آئے۔ جب انہیں چھوڑا اور وہاں سے اجازت لی تو اب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا امتحان شروع ہوا، جس کا تذکرہ ہم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب واپس تشریف لائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نوجوانی کے عالم میں دیکھا تو اللہ رب العزت نے ایک قربانی اور مانگی کہ جس بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑا تھا اب اسی کو میری رضا کے لیے قربان کر دے، قربان جائیں۔ یہ عجیب قربانی ہے، تاریخ انبیاء میں سے یہ پہلے نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست بیٹے کی قربانی مانگی، اور اس عمر میں مانگی جو بڑھاپے کی عمر تھی، جہاں خوبصورت سہارا تھا اور بیٹا بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا تھا، تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے گلے پہ بھی چھری چلائی، اور یوں ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مکہ آباد کروانے کے لیے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا۔ جب اللہ کا گھر بن چکا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کی باری تعالیٰ جو تو نے توفیق عطا کی تھی، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اس کے بعد بے آب و گیا میدان میں بیوی بچوں کو چھوڑا، پھر جب اسماعیل جوان ہوا تو اس کے گلے پہ چھری چلائی، باری تعالیٰ یہ سارا کچھ تیری بارگاہ میں قربان کیا، نارے نمرود میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان تیری بارگاہ میں پیش کی۔ باری تعالیٰ تیرے حکم پر تیرا گھر کعبۃ اللہ بنایا، اب اس سارے عمل پر تو اجر اور مزدوری عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم تو نے ہر امتحان میں کامیابی حاصل کی، ہر امتحان تیرا مکمل اور درست ہوا، بتا اب تو کیا مانگتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہا، باری تعالیٰ ربنا وابعث فیہم رسولا، باری تعالیٰ اگر اس ساری محنت اور قربانی کا کوئی اجر اور صلہ تو نے عطا کرنا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور میرے اسماعیل کو عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے۔ یہ وہ عظیم شرف تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کہ جیسے آدم علیہ السلام جد الانبیاء انسانیت کے باپ ہیں، ان کے بعد نوح علیہ السلام بھی جد الانبیاء ہیں، کہ اللہ نے وہاں سے انسانیت کو ایک دفعہ پھر دوبارہ پیدا فرمایا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے جد الانبیاء آدم علیہ السلام ہیں، اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرف اور سعادت ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ملی، ایسا عظیم شرف ملا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سارے آپ کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پیدا کیے۔ یوں حضور بھی فرمایا کرتے تھے، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ وہ شرف تھا ابراہیم علیہ السلام کا جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ بن گیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ایک خوبصورت ڈیوٹی لگائی۔ یہ سننے والے ناظرین کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسوہ ابراہیمی سے اگر کوئی سبق آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں مل رہا ہے، جو جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ کعبۃ اللہ بنا کے سارے انعامات دے کر اللہ نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، اے ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو۔ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، خدمت کرنا، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ رب کے گھر کی خدمت خادموں کا کام نہیں،
یہ منصب خلیل اللہ ہے۔ اور میں یہ جملہ کہتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر تبلیغ کرنا سنت مصطفیٰ ہے تو اسی مسجد کی صفائی کرنا سنت خلیل اللہ ہے۔ اب آئیے آخری حصے کی طرف کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس خدمت کا اجر اور صلہ کیا دیا، عجیب اجر اور صلہ دیا، اور ایسا صلہ دیا جو 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ عجیب صلہ اللہ نے عطا کیا۔ اس گھر کو کس نے بسایا؟ ابراہیم علیہ السلام کی فیملی نے۔ کعبۃ اللہ کو کس نے بنایا؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ اور ڈیوٹی کس نے نبھائی؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پورے خادم خاندان کو کتنا بڑا اجر دیا۔ بیٹے کے قدم لگے، اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ ماں کے قدم لگے، اللہ نے صفا مروہ بنا دیا۔ اور باپ کے قدم لگے تو اللہ نے مقام ابراہیم بنا دیا۔ اندازہ لگائیں کس قدر عظمتیں ہیں کہ باپ، بیٹا اور ماں تینوں کے قدموں کے نشان اللہ نے اپنے گھر میں سنبھال لیے۔ اب قیامت تک کوئی کعبۃ اللہ کا طواف کرے گا تو طواف مکمل کرے گا مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بنا کر، مصلی بنا کر کرے گا۔ عبادت خدا کی اور تعظیم قدمان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی۔ اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرے گا تو عبادت خدا کی کرے گا، اور قدموں کے نشان کن کے ہوں گے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے۔ تو یہ وہ انعام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کے خادم خاندان ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو عطا کیا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اور عظمتیں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام کو جب ساری آزمائشیں پوری ہو گئیں تو اللہ نے کہا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو انسانیت کا امام بنا رہے ہیں۔ آج کے دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مسلمان پڑھتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں ہیں، لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ان کی حقیقی پیروکار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ ان کی نبوت ختم ہو گئی، ان کی رسالت ختم ہو گئی، ان کا زمانہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب زمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قیامت تک اب نبوت اور رسالت حضور کی ہے، لیکن قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبے پر کہ حضور کی ساری امت اللہ کی نماز پڑھ کے اختتام پر درود ابراہیم اور آل ابراہیم پر پڑھ رہی ہے۔ یعنی نبوت آقا کی ہے، شریعت حضور کی ہے، اور سنت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی چل رہی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اگر حضور یہ فرما دیتے نا کہ قربانی میری سنت ہے تو قیامت تک قربانی حضور کی سنت بن جاتی۔ حضور نے فرمایا نہیں، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آقا علیہ السلام پیار کرتے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر عبادت، اور سب سے بڑی عبادت نماز کے ہر اختتام پر ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ہم حج کے سارے ارکان و مناسک جو ادا کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ ان کے نقش قدم پہ چل کر ہم اپنا حج مکمل کرتے ہیں۔ تو الغرض میں اختتام کر رہا ہوں اس بات پر کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ خلیل تھے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی تسلیم و رضا کے ساتھ گزاری، ہر عمل میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اور آج ہمیں سبق ملتا ہے کہ کامیاب لوگ جنہیں اللہ نے کامیاب قرار دیا، جنہیں اللہ نے دنیا میں بلند مقام و مرتبہ دیا اور آخرت میں عظمتیں دیں، وہ ابراہیم خلیل اللہ رضا کے میدان سے کامیاب ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسوہ ابراہیمی سے سبق لیں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں تو ہر عمل میں سنت ابراہیمی یہ ہے کہ پوری زندگی اللہ کی رضا کے تابع کر دی جائے۔
ڈسکور پاکستان آپ کے لیے یہ پروگرام اس لیے لا رہا ہے کہ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اختتام کرتے ہیں اس پر کہ اللہ رب العزت ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کے ہر قدم پر اپنی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔